سعد صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں جماعتیں اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترنے والی ہیں؟ ایک روز بعد 17 جولائی کو تحریک انصاف نون لیگ دونوں ہی اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں حبیب صاحب کی بات سے خاص طور پہ جو ان کی آن گراؤنڈ پالیٹکس کی بات ہے، حبیب صاحب کے سروس بھی بڑے مشہور ہیں، میں ان سے زیادہ ڈس ایگری نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک مختلف سمت کی تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ بائی الیکشن اس کو پاکستان مسلم لیگ نون اس طرح پوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس بائی الیکشن سے پتہ چل جائے گا کہ پاپولر پارٹی پنجاب میں کون سی ہے۔ تو میں یہ بصد احترام گزارش کرتا چلوں کہ اگر یہ سیٹیں رانا ثناء اللہ صاحب، اور کیونکہ حبیب صاحب نے محکمہ زراعت کی اور فصلوں کی اگزامپل دی تو میں اس کو ہی آگے بڑھاتا ہوں۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب اور جی تو میں نے کہا کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب اور محکمہ زراعت فصلوں کا اس طرح کیا دھیان رکھیں کہ وہ انشور کریں کہ ان فصلوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا اور کسی طرح سے 18 سیٹیں جتا دیں حکومت وقت کو، یا 18 سیٹیں حکومت وقت جیت جائے، تو کسی کا پاکستان کے اندر اس بات کے اوپر یقین نہیں ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون 20 میں سے 18 سیٹوں کے اوپر واقعی مقبول تھی، کیونکہ وہ تمام سرویز بھی ہم نے دیکھ لیے جو انڈیپینڈنٹلی کیے گئے ہیں، عمران خان صاحب کے جلسے بھی دیکھ لیے، سوشل میڈیا بھی دیکھ لیا، دیگر چیزیں بھی دیکھ لیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بظاہراً لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے ملک کی سب سے بڑی، سب سے پاپولر پارٹی ہے، اور عمران خان صاحب کو حکومت سے نکلنے کے بعد جو پی ٹی آئی کے اوپر کلک لگا ہوا تھا مہنگائی کا، بیڈ گورننس کا، ہم نے اس پروگرام سے بار بار، اور حبیب صاحب نے اس میں بڑا کردار ادا کیا کہ ہم نے جو بات کی کہ بھی آپ کی گورننس سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں ہیں، آپ ایک نالائق حکومت ہیں، اس بات کو جو تسلیم کر لیا گیا تھا معاشرے کے اندر، وہ ہم نے ایک ویو الٹی ہوتے نظر آئی ہمیں، اور ہم نے دیکھا کہ اب مس مینجمنٹ اور انکمپٹنسی کے اور مہنگائی کے اور دیگر تمام چیزوں کے الزامات نون لیگ پہ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے سے زیادہ پاپولر نظر آتی ہے۔ لیکن یہ پاپولیرٹی کیا الیکشن ڈے پہ ریاست کی جو ایک مشینری جو الیکشن کے دن پہ کام کر رہی ہوتی ہے، جس میں چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں تو عمران خان صاحب آلریڈی بہت کچھ کہہ چکے ہیں، کیا یہ ایکچولی ووٹس میں ٹرانسلیٹ ہوگی نہیں ہوگی تو اس کے بارے میں تو کل ہی پتہ چلے گا، اس کے بارے میں تو سنڈے کو ہی پتہ چلے گا، لیکن اس بات کو ہم اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی پہلے سے بڑی ہے۔ اب جو آگے کی اس کے اندر بات ہے کہ اگر میں گزارش جو کرنا چاہتا ہوں، اور اگر الیکشن کمیشن اور دیگر لوگ خاص طور پہ حکومت وقت رانا ثناء اللہ صاحب اگر سن رہے ہیں، تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کیجئے گا، اگر آپ الیکشن کسی طریقے سے جس طرح آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم 18 19 20 سیٹیں جیتیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہم ساری سیٹیں جیت جائیں گے، ملک احمد صاحب یہ کہہ چکے ہیں ہم ساری سیٹیں جیت جائیں گے، اگر آپ پرسوں شام کو قوم کے سامنے رزلٹ یہ آیا کہ 20 کی 20 سیٹیں نون لیگ جیت گئی ہے یا 18 سیٹیں نون لیگ جیت گئی ہے، تو آپ ایک سیاسی طور پہ جشن تو منائیں گے، لیکن اس کا ایک بیک لیش ہوگا، کیونکہ کسی کو اس وقت پاکستان میں یقین نہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو 20 میں سے 18 19 17 16 سیٹیں نون لیگ جیت جائے گی۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک عمران خان صاحب کی بڑھتی پاپولیرٹی جس کو کہ اب ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرا کہ یہ سیٹیں تو وہ سیٹیں ہیں نا جو کہ پہلے بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھیں، ان میں سے جس طرح ابھی حبیب صاحب نے کہا 10-11 سیٹیں تو وہ ہیں جہاں پہ تحریک انصاف پہلے بھی 2018 کے الیکشن میں بھی پاپولر تھی، تو اس کے بعد جب سے تحریک انصاف کی پاپولیرٹی بڑی ہے، اگر اس کے بعد بھی وہ 20 میں سے 18 سیٹیں ہار جائے اور رانا ثناء اللہ صاحب ایک اناؤنسمنٹ کر دیں کہ ہم نے سویپ کر دیا ہے پنجاب، تو یہ شاید الیکٹورل پروسیس کے اندر تو کچھ ہیلپ کرے، لیکن اس کی وجہ سے عوام میں شاید مزید شدت آئے، تو مہربانی کر کے یہ نہ کیجیے گا، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے۔ اچھا سعد صاحب، آپ اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اس بار کا جو بھی نتیجہ آئے گا، جو بھی جماعت جیتے گی، اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ آگے آنے والے انتخابات کی سمت کیا ہوگی، مطلب کون سی جماعت تب بھی اس کے چانسز زیادہ ہوں گے جیتنے کے؟ جی بالکل، دیکھیے میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ الیکشن جیت گئی یا ان کی گورنمنٹ قائم رہی تو الیکشن جنرل الیکشن 2023 میں ہوں گے، میں اس بات سے اگری نہیں کرتا۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہ بھی گئی، اگر میں ایک سیکنڈ میں گزارش کروں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم بھی رہی، حمزہ شہباز کی حکومت ابھی،
تو بھی جو عمران خان صاحب کا پریشر ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گا اور الیکشن پھر بھی جلدی ہو سکتے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت گئی اور ان کی حکومت بن گئی پھر تو ہم اگلے 3 مہینے میں الیکشنز دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جس دن پاکستان تحریک انصاف کا چیف منسٹر اوتھ لے گا وہ اسی دن 1 گھنٹے بعد وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے گا پنجاب کی, ساتھ ہی ساتھ کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, اور اگر پنجاب اور کے پی 2 اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تو جنرل الیکشن کے علاوہ کوئی طریقہ پاکستان کے اندر بچ نہیں جائے گا. ٹھیک ہو گیا.